رشتہ مانگنے پر قتل کی ہوئی ایک خوفناک واردات۔ ایک غریب عورت امیر شخص کے گھر میں اپنے بھانجے کا رشتہ لے کر جاتی ہے اور وہ شخص جو کہ دولت کے نشے میں دھت تھا، اس شخص نے اس عورت کو گولیاں مار کر بے رحمی سے قتل کر دیا۔ اب یہ قتل کیوں کیا گیا، اس قتل کے پیچھے اصل حقیقت کیا تھی، آج کے اس ویلاگ کے اندر اس کیس کی مکمل ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کا میزبان عمیر علی۔ ناظرین، پاکستان کے اندر دن بدن قتل و غارت کے معاملات، چوری ڈکیتی اور اس طرح کی جو وارداتوں کا سلسلہ ہے، دن بدن آپ لوگوں کو اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کا قانون نہیں ہے۔ کوئی شخص کسی غریب کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس کو سزا نہیں دی جاتی، بلکہ پولیس کو پیسہ دے دیا جاتا ہے اور پولیس کا منہ بند ہو جاتا ہے، جس پر جو امیر شخص ہے وہ ہمیشہ سے غریب لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ اور آج بھی اس طرح کے واقعات جو ہے وہ پاکستان کے اندر امیر لوگ دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ جو واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں بھی یہ جو واقعہ ہے یہ کسی فلمی سین کا حصہ ہے۔ فلموں کے اندر کوئی غریب شخص جب اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا امیر گھر میں رشتہ لے کر جاتا ہے تو ان کے اوپر اس طرح کے معاملات، اس طرح کا تشدد کیے جاتے تھے۔ واقعہ لاہور کے اندر پیش ہے۔ اس کا سربراہ تھا کاشف، اور کاشف کی بیوی کا نام ہے کرن۔ اب جو کرن ہے یہ اپنے چچا کے گھر عبد الرحمان جس کا نام ہے، اور اس کے 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام فیصل، نعمان، اور اس کی تیسری بیٹی ہے جس کا نام مہرونیسا ہے۔ جو کرن تھی اس کا ایک ہی بھائی ہے جس کا نام عرفان ہے، اور عرفان کا جو بیٹا ہے اس کا نام عامر ہے۔ عامر تھا وہ مہرونیسا کو پسند کرتا تھا اور مہرونیسا آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ بات جو تھی یہ اس کی پھپھو جس کا نام کرن ہے، جس کو قتل کیا گیا، اس کو پتہ چلتی ہے۔ پہلے تو وہ لڑکی کو بھی سمجھاتی ہے اور لڑکے کو بھی سمجھاتی ہے کہ آپ، لڑکے کو سمجھاتی ہے کہ ہم ان کے لیول کے نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے، وہ امیر لوگ ہیں، لہذا وہ ہمیں کبھی بھی رشتہ نہیں دیں گے۔ اس کے بعد بات کی جاتی ہے، جو عامر کی پھپھو ہے وہ مہرونیسا سے کہتی ہے کہ یہ رشتہ کبھی نہیں ہوگا، آپ کے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے۔ اب جو مہرونیسا تھی اس نے کہا کہ اگر میرے گھر والے مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں بھاگ کر اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ اس کے بعد جب اس کی پھپھو کو فورس کیا جاتا ہے تو وہ اپنے بھائی عرفان سے بات کرتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ آپ کا بیٹا اور عبد الرحمان کی جو بیٹی مہرونیسا ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چلتے ہیں ان کے گھر، رشتہ پوچھتے ہیں، اگر وہ رشتہ دے دیں تو ان کی شادی ہو جائے گی۔ اب جو عرفان تھا وہ اپنی بہن کو لے کر رحمان کے گھر جاتا ہے، جو کہ رشتے میں چاچا لگتا ہے۔ اب جب وہاں پر جا کر رشتے کی بات کی گئی تو انہوں نے خوب آگے سے مذاق اڑایا اور طرح طرح کی باتیں کی کہ آپ لوگ اتنے غریب ہیں کا اور ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے، آپ لوگوں کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ لوگ ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے۔ خوب انسلٹ کی جاتی ہے، اور وہاں سے اٹھ کر وہ کرن جو تھی اور جو عرفان تھا وہ اٹھ کر اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ اب جو عبد الرحمان تھا اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ کسی اور جگہ پکا کر دیا، رشتہ دیکھا، منگنی کر دی۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ مہرونیسا عامر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اب جس جگہ پر اس کی منگنی ہوتی ہے مہرونیسا وہاں پر کال کرتی ہے، میسیجز وغیرہ کرتی ہے اور ان کو بتاتی ہے کہ میرا کسی اور جگہ چکر چل رہا ہے، لہذا میں ادھر شادی نہیں کرنا چاہ رہی، یہی شادی اور یہ رشتہ زبردستی میرا باپ کر رہا ہے آپ لوگوں کی طرف۔ اب کوئی بھی خاندان آپ لے لیں، کسی بھی جگہ پر رشتہ کریں کہ اور وہ لڑکی خود اس گھر میں فون یا میسج کر کے ان کو بتائے کہ میرا چکر کسی اور جگہ چل رہا ہے، یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہو رہی، یہ رشتہ میری مرضی سے نہیں ہوا، تو میرے خیال میں کوئی بھی غیرت مند شخص جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، وہ بلکہ فوری جواب دے دے گا۔ پر مہرونیسا کا رشتہ ہوتا ہے، وہ لوگ عبد الرحمان کو کال کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی اس طرح سے کال آئی ہے اور وہ اس طرح سے کہہ رہی ہے، لہذا ہم جو ہے اس رشتے کو ختم کر رہے ہیں، ہم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے۔ عبد الرحمان تھا، اس کو غصہ آتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لیتا ہے فیصل کو اور اپنی بھتیجی کے گھر چلا جاتا ہے جس کا نام کرن ہے۔ جا کر وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہماری انسلٹ کروائی ہے، آپ لوگوں نے ہمارا رشتہ توڑوایا ہے، جس پر آپس میں بحث ہوتے ہوتے لڑائی ان کی آپس میں ہو جاتی ہے، اور لڑائی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ عبد الرحمان اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ گن نکالو اور اس کو ختم کر دو، جس پر عبد الرحمان کا بیٹا فیصل گاڑی سے گن پکڑتا ہے اور اپنی باپ کی بھتیجی کو گولی مار کر بے رحمی سے قتل کر دیتا ہے۔ قتل کرنے کے بعد وہ لوگ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، اور یہ سارا سین ان کے بچوں کے سامنے کیا جاتا ہے۔ ایک عورت جس نے امیر گھر سے اپنے بھتیجے کا رشتہ پوچھا اور رشتہ پوچھنے کی سزا اس کو یہ ملتی ہے کہ اس کو گولی مار کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد پولیس کو کال کی جاتی ہے، پوسٹ مارٹم وغیرہ کے بعد FIR تو درج ہو جاتی ہے، لیکن وہ لوگ عبوری ضمانتیں کروا لیتے ہیں اور پولیس کو پیسہ دے دیتے ہیں، جس پر پولیس ان لوگوں کو گرفتار نہیں کرتی۔ یہاں ملک پاکستان کے اندر وہ فلموں والا سین دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص جس کے پاس پیسہ ہے وہ کسی بھی غریب شخص کے اوپر ظلم کرتا ہے،
पुलिस को पैसा दे देता है, पुलिस उसको पूछती नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग फ़रौन बन जाते हैं। मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे लोग भी इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं और बहुत जाहिल लोग भी इस मुल्क के अंदर रहते हैं और जो कि लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। रिज़्क अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है, इंसान के ऊपर कभी भी बुरा वक्त आ सकता है। कभी भी इंसान को अपने पैसों के ऊपर गुरूर नहीं करना चाहिए, अपनी दौलत के ऊपर गुरूर नहीं करना चाहिए। अब इस शख्स ने एक छोटी सी बात पर, रिश्ता मांगने पर, उस औरत को उसके बच्चों के सामने उसके घर के अंदर जाकर उसको गोली मारकर कत्ल कर दिया है। अब उसके बाद FIR हो गई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया। मेरी पुलिस के अफसरान से गुजारिश है कि इस शख्स को गिरफ्तार करने के बाद इस मुल्क में रहने वाली आवाम और वो लोग जो कि गरीब लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, छोटी छोटी बात पर किसी दूसरे शख्स को कत्ल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उन लोगों के सामने ऐसी सज़ा दी जाए कि इनकी मौत इस माशरे के लिए निशानी इबरत बने कि ये लोग जिन्होंने उस औरत को कत्ल किया है, इन लोगों को फांसी दी जानी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर हर तरह का कानून मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर कत्ल का बदला कत्ल है या उस शख्स को फांसी दी जाती है, लेकिन कई सालों से आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी शख्स को फांसी नहीं दी जाती। अगर उस शख्स के ऊपर कत्ल साबित भी हो जाता है, उसके बाद भी उसको 10 से 12 साल बाद अदालतें रिहाई दे देती हैं। वजह से वो शख्स दोबारा आकर इस मुआशरे के अंदर गरीब लोगों के ऊपर जुल्म करता है और उसकी दहशत पहले से ज़्यादा हो जाती है। और लोग सोचते हैं कि पहले किसी शख्स को कत्ल करने के बाद ये शख्स वापस आ गया है तो दोबारा भी ये किसी शख्स को कत्ल कर सकता है। इस वजह से लोग उससे डरने लगते हैं। मेरी पुलिस के अफसरान से गुजारिश है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि अगर कोई शख्स किसी के ऊपर जुल्म करता है तो उसके किए गए जुल्म के मुताबिक उसको सजा दी जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अल्लाह ने के बाद।